علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ ربائی اس لیے سنائی ہے کہ جو آپ کو میں نے تکلیف دیا۔ درود بھیجو محمد و آل بیت محمد پر۔ صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح، فروا یہ بولی شاہ سے قاسم تو جواں تھا، گٹھڑی میں میرا لال سمایا ہے کس طرح۔ درود بھیجو محمد علیہ اب صبح شریعت پہ کبھی شام نہ ہوگی، اب صبح شریعت پہ کبھی شام نہ ہوگی، جاگا ہے زمانہ علی اکبر کی اذان سے، زبان خلق پہ خالق کی داستاں اکبر، جہاں جہاں ہے اذانیں وہاں وہاں اکبر، نہ جانے حشر میں زینب کا حال کیا ہوگا، کہیں یہ نبی نہ کہہ دیں کہ دے اذان علی اکبر۔ درود بھیجو محمد علیہ وسلم۔ آج جنس کی مخصوص مجلس ہے، ان کے حضور چند اشعار۔ مظلوم کے ہاتھوں پہ جو دم توڑ رہا ہے، مظلوم کے ہاتھوں پہ جو دم توڑ رہا ہے، کم سن ہے مگر قائد ارباب وفا ہے، شبیر کے مقتل سے گزرتا ہے جو اکثر، وہ ابر نہیں ثانی زہرا کی ردا ہے، وہ کون مسافر تھا جو مدفن کو بھی ترسا، یہ کس کا جنازہ ہے جو تیروں پہ رکھا ہے، زینب کی صدا سن کے یہ جبریل نے پوچھا، یہ حیدر کرار کہاں بول رہا ہے، اے روح پیغمبر تیری امت ہے پریشان، اے روح پیغمبر تیری امت ہے پریشان، شاید تیری بیٹی تیری امت سے خفا ہے، شبیر ابھی درگاہ ادا میں گرا ہے، ماتم کی صدا تیز کرو سوچتے کیا ہو، شبیر ابھی درگاہ ادا میں گرا ہے، پیاسوں کا لہو دین خدا مانگ رہا ہے، پیاسوں کا لہو دین خدا مانگ رہا ہے، قربانی ارباب وفا مانگ رہا ہے، شبیر سخی ابن سخی ہیں یہ سمجھ کر ایک سر شاہ والا کا خدا مانگ رہا ہے، اے ثانی زہرا اسے مایوس نہ کرنا، اسلام تیرے سر کی ردا مانگ رہا ہے، کیوں کر دلے بے تاب کو شبیر سنبھالے، فرزند جواں رن کی رضا مانگ رہا ہے، دربار میں حاکم کے رسن بستا ہے آبد، ہر قاتل شبیر صلہ مانگ رہا ہے، پیاسوں کا لہو دین خدا مانگ رہا ہے۔ درود و محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منزل شام کہاں، عطرت شبیر کہاں، منزل شام کہاں، عطرت شبیر کہاں، ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں، منزل شام کہاں،
عطرت شبیر کہاں، ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک، ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک، شام بازار کہاں، زہرا کی جاگیر کہاں، ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں، منزل شام کہاں، عطرت شبیر کہاں، کہا ظالم نے سید زادیاں سے ننگے چلو، کہا ظالم نے سید زادیاں سے ننگے چلو، ظلم ظالم کا کہاں، زینب دلگیر کہاں، ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں، سجدے میں شمر نے کاٹا جو گلا سید کا، سجدے میں شمر نے کاٹا جو گلا سید کا، نوک نیزہ ہے کہاں، اور سر شبیر کہاں، ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں، خشک تھا حلق جو معصوم نے مانگا پانی، خشک تھا حلق جو معصوم نے مانگا پانی، ظلم کا تیر کہاں، اصغر بے شیر کہاں، ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں، منزل شام
नाम कहाँ, इतरत शबीर कहाँ। میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگا ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے۔ چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے۔ تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ اور میری جان جا رہی ہے، یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ اور نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا۔ میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی محمد وآل محمد و تعجیل ظہور امام بار دیگر بلند تر صلوات۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو
بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، سن کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اور شان بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا ہوا کیا ہے میری ماں ہے لقا، اور جوڑی کر ننے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، اور وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنوں سے پھر بھی درخواست ہے کہ پلیز تھوڑا سا آگے تشریف لیں، بہت سے مومن پیچھے کھڑے ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ تھوڑا سا آپ اگر آگے آئیں تو آگے ان کو بھی جگہ مل سکے، تشریف لیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں پلیز، جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے پلیز کوشش کریں کہ اگر نہیں بھی بنتی تو تھوڑی جگہ بنا لیں اور آگے آ جائیں، کافی جگہ اس طرف بھی خالی ہے اور اس طرف بھی خالی ہے، پلیز تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، اگر حیات سے ظلمت کو دور کرنا ہے، رگوں میں عشق الہی کا نور بھرنا ہے، بقائے ذات کے دریا میں جو اترنا ہے، رہے یقین پر جو مومن کی موت مرنا ہے، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، جو چاہتے ہو سند تم کو باوفا کی ملے، رضا نبی کی ولا تم کو مرتضیٰ کی ملے، تمہاری فکر کو خیرات سیدہ کی ملے، در حسین سے قوت تمہیں خدا کی ملے، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، اور دل و نگاہ میں بس رنگ پارسائی ہو، جو چاہو آنکھوں میں عرفاں کی روشنائی ہو، جو چاہو فکر حسینی ہو کربلائی ہو، جو چاہو مقصد شبیر تک رسائی ہو، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو،
جو چاہتے ہو کہ عرفان کربلا ہو نصیب، کمال صدق کی منزل کا راستہ ہو نصیب، عطائے شہ سے شہیدوں کا مرتبہ ہو نصیب، خدا کے دین پہ مٹنے کا حوصلہ ہو نصیب، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، جو چاہتے ہو کہ یہ دل بنے عزا خانہ، جو چاہتے ہو کہ یہ دل بنے عزا خانہ، روش حسینیوں دنیا سے ہو جدا گانا، اگر ہے آرزو یہ زندگی ہو شاہانہ، درے حسین پہ بیٹھے رہو فقیرانہ، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، اور ستم گروں کے مقابل صفیں بناتے ہوئے، ارادے خاک میں باطل کے تم ملاتے ہوئے، حسین والوں کی صورت قدم بڑھاتے ہوئے، رجس کے رنگ میں یہ مرثیے سناتے ہوئے، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، حصار توڑ دو نفرت کا کربلا آؤ، حصار توڑ دو نفرت کا کربلا آؤ، شعور لینے محبت کا کربلا آؤ، کھلا ہے باب یہ رحمت کا کربلا آؤ، یہی ہے راستہ جنت کا کربلا آؤ، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، اور خطا کے دام سے حر کی طرح نکلتے ہوئے، خطا کے دام سے حر کی طرح نکلتے ہوئے، کریم آقا کے خیمے کی سمت چلتے ہوئے، نجات پاتے ہوئے حریت میں ڈھلتے ہوئے، رخ حیات پہ خاک شفا کو ملتے ہوئے، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، اور خدا نے تم پہ جو واجب کیے وہ کام کرو، خدا نے تم پہ جو واجب کیے وہ کام کرو، تو آؤ سجدہ گزاروں میں اپنا نام کرو، خدا نے تم پہ جو واجب کیے وہ کام کرو، تو آؤ سجدہ گزاروں میں اپنا نام کرو، صفے نماز پہ مجلس کا اہتمام کرو، ہر ایک سجدے میں شبیر کو سلام کرو، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، اور مقطع کا بند ہے کہ ردائے ثانیہ زہرا کا مرتبہ کیا ہے، ردائے ثانیہ زہرا کا مرتبہ کیا ہے، مقام حضرت عباس با وفا کیا ہے، حسین کون ہے، سجدہ ہے کیا، خدا کیا ہے، کھلے گا تم پہ یہ سجاد کربلا کیا ہے، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو۔ دو شعر اس کے بعد قبلہ کو دعوت خطاب دوں گا کہ ضبط غم اور مامتا کے درمیاں خاموش ہے، ضبط غم اور مامتا کے درمیاں خاموش ہے، خاک پر ہے لاش اصغر اور ماں خاموش ہے، ضبط غم اور مامتا کے درمیاں خاموش ہے، خاک پر ہے لاش اصغر اور ماں خاموش ہے، جلتے جھولے کے دھوئیں کے پاس بیٹھی ایک ماں، جلتے جھولے کے دھوئیں کے پاس بیٹھی ایک ماں، اپنے دامن میں لیے کچھ لکڑیاں خاموش ہے، اور حشر میں بولے گی کیسے وہ شفاعت کے لیے، قتل شاہ دین پر جو بھی زباں خاموش ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين،
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات. شب عاشور مومنین کرام کا یہ اجتماع جو یقینی طور سے شہدائے کربلا بالخصوص سرکار شہادت حسین ابن علی سے ان کی عقیدت کی کھلی ہوئی دلیل ہے. پروردگار اپنی بارگاہ میں آپ کے اس حضور کو قبول فرمائے اور ظاہر ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا. بے شک قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں ایک ایسی گرمی پیدا ہوئی ہے، ایک ایسی آگ بھڑک رہی ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. حسین اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کے لیے پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایتوں کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. حسین جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین کائنات کی اس عظیم ترین شخصیت کا نام ہے کہ اگر مرسل اعظم بھی اپنی نماز کا سجدہ ادا فرما رہے ہوں اور حسین کھیلتے ہوئے جا کے آپ کی پشت مبارک پہ سوار ہو جائیں تو نگاہ قدرت میں یہ عظمت و منزلت حسین ابن علی ہے کہ جبرائیل کو آ کے پیغمبر کو خبردار کرنا پڑے یا رسول اللہ نواسہ پشت پہ سوار ہے، سجدے کو طول دیا جا سکتا ہے، نواسے کو اذیت نہیں دی جا سکتی. یہ چھوٹا سا واقعہ ہے اور اسے علماء شیعہ اور علماء اہل سنت سبھی نے تحریر فرمایا ہے، اور اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نگاہ پروردگار میں عظمت حسین ابن علی کیا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے اور وہ کہتے ہیں نمازی میں جو نانا سے کھیلنا چاہا، نمازی میں جو نانا سے کھیلنا چاہا تو خود
خود نماز لگی کھیلنے امامت سے۔ نماز ہی میں جو نانا سے کھیلنا چاہا تو خود نماز لگی کھیلنے امامت سے۔ کسی اور نے اس بات کو اس انداز سے کہا ہے کہ سجدہ خالق میں احمد، پشت احمد پر حسین۔ سجدہ خالق میں احمد، پشت احمد پر حسین، دیکھتی ہے چشم حیرت ایسا بندہ کون ہے؟ تو یہ ہیں جناب سرکار سید الشہداء حسین ابن علی۔ افسوس کہ کائنات نے ان شخصیتوں کو نہیں پہچانا، حتیٰ کائنات نے یہ بھی نہیں پہچانا کہ جنہیں مانا ہے انہیں کیسے مانا جائے۔ اللہ نے ایک دستور بنایا تھا، پروردگار عالم نے جب جناب آدم کی خلقت کا ارادہ کیا اور ملائکہ کے سامنے اعلان کیا کہ میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس سلسلے میں اپنی گزارشات بھی اللہ کی بارگاہ میں رکھی، اور بالآخر جناب آدم کا علم کے ذریعے امتحان ہوا اور طے پایا کہ ان کا سجدہ کرنا ہے۔ سب نے سجدہ کیا، مگر کس نے نہیں کیا؟ واقعہ آپ کے پورا سامنے آ گیا کہ جب سجدے کا مرحلہ آیا تو سب نے کیا، مگر قرآن کہتا ہے الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سب نے کیا۔ اس نے انکار کیا اور کبر و غرور کا اظہار کیا۔ عزیزان گرامی، یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی مانا جائے اور جس سے میں منواؤں اسے بھی مانا جائے۔ اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے بھی مانا جائے اور جسے میں منواؤں اسے بھی مانا جائے۔ اور اگر کوئی اسے نہیں مانتا تو کیا ہوتا ہے؟ فخرج، نکل جائے میری جنت سے۔ اس نے خدا کو مانا تھا مگر جسے خدا نے منوایا اسے نہیں مانا۔ رسول اللہ کے سلسلے میں قرآن کا ارشاد ہے۔ آج بہت سارے مسلمان جب اسلامیات کو سیکھ لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے لگتے ہیں تو ان کے دماغ میں غرور کا کیڑا رینگتا ہے اور کہتا ہے بس اللہ، اور کچھ نہیں، کوئی نہیں، ڈائریکٹ اللہ۔ تو رسول اللہ تو اللہ ہی کو منوانے کے لیے آئے تھے، مگر اللہ اپنی محبت ڈائریکٹ قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ جو پیغمبر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہاں سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خدا خود اپنے کو بھی منوانا چاہتا ہے اور جسے وہ منوائے اسے بھی منوانا چاہتا ہے۔ یہ ہے سنت الہی، اور قرآن کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ کے سنت میں کسی کوئی تغیر و تبدل نظر نہیں آئے گا۔ تو جب یہ اعلان ہے عزیزان گرامی تو خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے بھی مانو، جسے منواؤں اسے بھی مانو۔ ٹھیک یہی فیصلہ پیغمبر کا ہے کہ مجھے بھی مانو اور جسے میں منواؤں اسے بھی مانو۔
ٹھیک یہی فیصلہ پیغمبر کا بھی ہے، مجھے بھی مانو اور جسے میں منواؤں اسے بھی مانو۔ اگر خدا کو مانو، جسے وہ منوائے نہ مانو تو قیامت تک کے لیے گردن میں لعنتوں کا طوق آتا ہے۔ ویسے ہی اگر نبی کو مانو اور جسے وہ منوائے نہ مانو تو جیسے کل خدا نے کہا تھا جنت سے نکل جا، ویسے ہی بعد میں نبی نے کہا بزم سے نکل جا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ تو ہمارے سامنے سنت الہی یہ آئی کہ اللہ اپنے کو بھی منواتا ہے اور اس سے بھی جیسے منوانا چاہتا ہے، ویسے ہی رسول اپنے کو بھی منواتے ہیں اور اسے بھی جسے وہ منوانا چاہتے ہیں۔ البتہ اہل بیت سے آج ہی نہیں، کل بھی کچھ تھا معاملہ۔ جناب سرکار دو عالم ان دونوں شہزادوں کو اپنی پشت پہ سوار کر کے عیدگاہ کی سمت لے جا رہے ہیں اور خود ناقے کی شبیہ بنے ہوئے ہیں۔ جب بچوں نے کہا یا رسول اللہ مدینے کے بچوں کے پاس ناقے ہیں اور ہمارے پاس ناقے نہیں ہیں، تو پیغمبر نے خود کو شبیہ ناقہ بنایا اور ان دونوں بچوں کو اپنی پشت پہ سوار کیا۔ شبیہ کو بدعت کہنے والوں رسول اللہ کو بھی مشورہ دو، اور اگر رسول ناقے کی شبیہ بن سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شبیہ بنانا سنت تو ہو سکتا ہے، بدعت نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو میں اشارتاً باتیں کر رہا ہوں عزیزان گرامی کہ اللہ نے کیا چاہا، ہمیں بھی مانو اسے بھی مانو جسے منوا دیں۔ رسول کہہ رہے ہمیں بھی مانو اسے بھی مانو جسے منوائیں، مگر لوگوں کا مزاج پتہ نہیں کیا ہے، نہیں ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے۔ تو نبی اپنے پشت پہ سوار کر کے حسنین کو لے جا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے اپنی زلف کا ایک حصہ حسن کو دے دیا اور دوسرا حصہ حسین کو دے دیا، اور دونوں شہزادے زلف رسول پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں اور پیغمبر ناقے کی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور نبی کے داہنے اقدس سے فقرے نکل رہے ہیں، العفو العفو۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیسری بار مت کہیے گا، اس لیے کہ 2 بار العفو کہنے کی وجہ سے جہنم کے 3 حصوں میں سے 2 حصے بجھ چکے ہیں، ایک حصہ ضروری ہے جو ان کے دشمنوں کے لیے باقی رہ جائے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ کل ایمان کل قرآن حق دا امام نعرے ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پیغمبر اس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ نبی نے ایک حصہ زلف کا حسن کے حوالے کیا اور دوسرا حسین کے، اگر حسین چاہیں کہ نبی دائنے چلیں اور حسن چاہیں کہ نبی بائیں چلیں تو نبی جائیں گے کدھر؟ اس لیے کہ نبی دونوں کو برابر چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ سوال بھی اہل بیت کے قریب نہ جانے کا نتیجہ ہے۔ اگر اہل بیت کے قریب جا رہے ہوتے تو انہیں پتا ہوتا کہ جس محمد کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اسی محمد نے کہا ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد۔ ہمارے خیال میں اختلاف نہیں ہے، ہمارے اعمال میں اختلاف نہیں ہے، ہمارے کردار میں اختلاف نہیں، ممکن ہی نہیں کہ
کہ حسین سے ہٹ کے حسن کچھ کہہ دے اور حسن سے ہٹ کے حسین کچھ کہہ دے. تو پیغمبر اس طریقے سے جا رہے ہیں عزیزان گرامی. ایسے میں اصل میں مجھے جو بات کہنی تھی وہ یہ تھی، اس لیے میں نے بہت تفصیل نہیں بیان کی. اصلی بات جو تھی وہ یہ کہنی تھی عزیزان گرامی کہ جب نبی اس انداز سے جا رہے ہیں تو کسی بزرگ محترم نے پیغمبر کو دیکھا اور پھر پیغمبر کے پشت پہ ان دو بچوں کو دیکھا تو اچانک بچوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں بچوں نعم المرکب، اے بچوں یہ سواری کتنی پیاری ہے تمہاری. کہ ایک مرتبہ نبی کے چہرے پہ بل آ گئے. فرماتے ہیں تو یہ دیکھ رہا ہے کہ سواری کتنی افضل ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ سوار کتنے افضل ہے کہ میں ان کے لیے سواری ہوں. تو یہ دیکھ رہا ہے کہ سواری افضل. تو عزیزان گرامی یہ ہے حسن و حسین جو دونوں اپنے اپنے اعتبار سے، لیکن حسین کو ایک خاص مقام حاصل ہے کہ حالت نماز میں اگر پشت رسول اللہ پہ بھی سوار ہو جائیں تو پیغمبر کو حکم ہے اذیت نہیں دی جا سکتی، رکیے سجدے میں. جبرائیل کو بھیج کے روکا گیا سجدے میں رکے رہیے جب تک بچہ خود سے نہ اتر جائے، سر کو سجدے سے نہ اٹھائیے گا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ روز رسول اللہ سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے تھے. کتنی بار کہتے تھے؟ 3 بار. روز سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی کہتے تھے. مگر آج رسول اللہ نے 70 بار سبحان ربی الاعلی کہا. ٹھیک ہے، تو یہ تو بات ہوگی 3 بار کہتے تھے آج 70 بار کہتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کم پڑھتے ہیں، خیالات زیادہ آتے ہیں. جتنی بھولی بسری یادیں رہتی ہیں وہ سب نماز میں آتی ہیں اور اسی میں اللہ اکبر سبحان اللہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے اور نماز ختم ہو جاتی ہے. ہمارا وہ سلسلہ جو ذہنی ہے وہ نہیں ختم ہوتا، وہ آخر تک باقی رہتا ہے اور بعد میں بھی چلتا رہتا ہے. تو یہ جو ہمارے اندر خیال آتا ہے، یہ جو خیال ہے نماز کے اندر، یہ کیا ہے؟ دین کا خیال ہے یا دنیا کا خیال ہے؟ دنیا کا خیال ہے. اب اگر ایسا ہی خیال رسول اللہ کے ذہن میں آنے لگے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے بیان کیا کہ 3 بار رسول اللہ کہتے تھے سبحان ربی الاعلی. اب جبریل نے کہا جب تک خود سے نہ اتر جائیں اترنا سر سے سر اٹھائیے گا نہیں، سجدے سے سر اٹھائیے گا نہیں. اب رسول اللہ سجدے میں تو 3 بار تو روزانہ کی عادت کے مطابق کہا ہوگا نبی نے، لیکن جب 4تھی بار کہنا چاہا ہوگا تو ذہن گیا حسین اترے یا نہیں؟ پتہ چلا نہیں اترے. کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پھر سوچا اب اتر گئے کہ نہیں، معلوم ہوا نہیں اترے. کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یعنی 3 بار روزانہ کی عادت کے مطابق سبحان ربی الاعلی کہا. مگر 67 بار جب کہنا چاہا تو سوچا حسین اترے یا نہیں. یہ جو بار بار نماز میں حسین کا خیال آ رہا ہے، میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہوں گا سرکار کے ذہن میں یہ دین کا خیال آ رہا ہے یا دنیا کا خیال آ رہا ہے؟ مفتیان دین مجھے بتائیں، فقہائے شرع متین مجھے بتائیں کہ یہ جو بار بار نبی کے ذہن میں خیال حسین آ رہا ہے، یہ خیال دین کا ہے یا دنیا کا؟ جب بات یہاں کی آ گئی نا تو اب سب چپ ہے، کچھ بول نہیں رہے ہیں. لیکن اجمیر کی وادی سے
ایک درویش نے آواز دی، کیا سوال کر رہے ہو؟ شاست حسین، بادشاہ تو حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ است حسین۔ یہ جو بار بار خیال حسین کا ذہن پیغمبر میں آ رہا ہے، یہ دنیا کا خیال نہیں ہے، دین کا خیال ہے، اس لیے کہ حسین ہی دین بھی ہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ شمس الدعاء تو خواجہ نے آواز دی، حسین ہی دین ہے، حسین ہی دین کو پناہ دینے والا ہے۔ واقعہ کیا لکھا علماء نے؟ روز نبی 3 بار سبحان رب الاعلیٰ کہتے تھے، آج پیغمبر نے کتنی بار کہا؟ 70 بار۔ کیوں کہا؟ محبت حسین میں، اٹھنے سے پہلے، اترنے سے پہلے نہیں اٹھوں گا، کہیں گر نہ جائیں، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ تو کیوں کہا اتنی بار؟ محبت حسین میں۔ حسین بتا رہے ہیں اگر میں کھیلتا ہوا بھی نبی کی پشت پہ سوار ہو جاؤں تو میری محبت سجدوں کی تسبیحات میں اضافہ کرتی ہے، کمی نہیں کرتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ شمس الدعاء شمس الدعاء بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى نار حیدری۔ عزیزان گرامی، یہ حسین ہیں جنہیں دیکھنا ہوگا حسین ہیں کیا، حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی مکرمت کیا ہے، حسین کی بلندیاں کیا ہیں۔ ان بلندیوں کو آپ محسوس کریں۔ کبھی رسول ناقہ بن رہے ہیں، کبھی سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اور بتاؤں آپ کو، پیغمبر اپنی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، نبی اپنی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں۔ حسین کا بچپنا ہے، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اچانک پیروں میں ردا الجھتی ہے، آپ قریب ہے کہ گر جائیں۔ مسجد میں داخل ہوئے، ردا الجھی، قریب ہے کہ گر جائیں۔ ایسے میں اگر میں خطبہ دیتا رہتا تو کیا کرتا؟ جا کے اپنے بچے کو اٹھا لاتا جی، یا کسی سے کہتا، اگر بہت محبت تھی کسی کو اشارہ کر دے، دیکھو گر رہا ہے، بس سوال لو، یہ ممکن تھا، اشارہ کر دیتا۔ لیکن اگر میں خود لینے کے لیے جاؤں خطبہ چھوڑ کے تو کیا ہوگا؟ جب تک میں واپس دوبارہ ممبر پہ آؤں گا تب تک مجمع باہر چلا جائے گا۔ ایسا کون سا پیش نماز کہ بچے کو اٹھانے کے لیے خطبہ چھوڑ دیتا ہے نا؟ تو جب تک ہم واپس یہاں آئیں گے مجمع ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ لیکن نبی کیا کر رہے ہیں؟ نبی کو بظاہر یہی چاہیے تھا کہ نبی کسی بھی صحابی کو اشارہ کر دیتے، وہ بڑھ کے سنبھال لیتا، مگر بجائے کسی صحابی سے کہنے کے پیغمبر بنفس نفیس ممبر سے اترتے ہیں۔
خطبہ روکتے ہیں اور منبر سے اترتے ہیں. خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیتیں، حدیث، قرآن کی آیتیں، احادیث، انبیاء کے قصے، واعظ، نصیحت، تقوی و پرہیزگاری کی دعوت، یہی سب تو خطبہ میں ہوتا ہے نا. نبی نے آیتیں چھوڑی، حدیثیں چھوڑی، پند و نصیحت چھوڑی، تذکر انبیاء چھوڑا، جو خطبہ آگے بڑھ رہا تو اسے چھوڑا اور چھوڑ کے منبر سے اترے اور اتر کے وہاں گئے جہاں حسین ابھی جھک رہے تھے اور بڑھ کے حسین کو سنبھالا. میں نے کہا یا رسول اللہ، اس سے بہت آسان تھا کسی کو اشارہ کرتے اور وہ حسین کو سنبھال لیتا. تو شاید نبی آواز دے، منبر پہ ہے رسالت، درمیان میں ہے صحابیت، دروازے پہ ہے امامت، دروازے پہ ہے امامت، درمیان میں صحابیت، منبر پہ ہے رسالت. میں اتر کے امام کو سنبھال کے بتاؤں گا کہ ترتیب ہے، جب امامت گرے گی نبوت سنبھالے گی، جب صحابیت گرے گی امامت سنبھالے گی. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. مومنین کرام، درخواست ایک ذرا اور گنجائش بنا دیں تاکہ پیچھے جو کھڑے حضرات ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. یہ شب عاشور ہے. اس رات اگر ہم حسین کو نہیں پہچانیں گے تو کب پہچانیں گے؟ رسول منبر پہ، درمیان میں صحابیت، دروازے پہ امامت. نبی نے وہ سب چھوڑا جو کر رہے تھے، صفوں کو پھلانگتے ہوئے دروازے تک گئے، ان کو لے آئے اور لانے کے بعد پھر منبر پہ چلے گئے. مجمع ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے اور اب حسین کو اٹھا کے کہتے ہیں ھذا حسین فارفو. اب قرآن نہیں بتایا جا رہا ہے، اب حدیثیں نہیں بیان کی جا رہی ہیں، اب واعظ و نصیحت نہیں کی جا رہی ہے، اب انبیاء کے قصے نہیں سنائے جا رہے ہیں، بلکہ مجمع کو دکھا کے کہا جا رہا ہے ھذا حسین فارفو، یہ ہے میرا حسین، اسے پہچان لو. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ہے میرا حسین، اسے پہچان لو. میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ مدینے کی مسجد، آپ بھی مدینے کے، حسین بھی مدینے کے، یہ سارے لوگ آپ کو بھی جانتے ہیں، حسین کو بھی جانتے ہیں، حسین کے بابا کون ہیں یہ بھی جانتے ہیں، حسین کی ماں کون ہے یہ بھی جانتے ہیں، تو نبی ان میں سے کون نہیں جانتا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اتنے اہم کام کو چھوڑ کے آپ نے یہ کیا کہا کہ حسین ہے پہچان لو؟ یہ سب جانتے ہیں. تو کہا میں جاننے کی بات نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے. میں اسے پہچانوانا چاہتا ہوں. جہاں قرآن رکے اور جس کا ذکر ہو وہ ہے حسین، جہاں حدیثیں رکیں اور جن کا ذکر ہو وہ ہے حسین، جہاں تذکر انبیاء رکے
کا ذکر ہو، یہ ہے حسین. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسین کو نہیں پہچانو گے تو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ حدیثیں سمجھ میں آئیں گی، نہ تذکر انبیاء سمجھ میں آئے گا، نہ بند و نصیحت تمہارے کسی کا. بس اس حسین کو پہچانو. عزیزان گرامی، حسین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حسین وارث انبیاء، حسین وارث انبیاء. نبی نے کہا میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اگر ہم انبیاء ما سبق کی تاریخ پہ نگاہ کریں تو ہماری سمجھ میں یہ آئے گا کہ آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی اگر محمد نہ ہوتے، نوح کی کشتی پار نہ لگتی اگر محمد نہ ہوتے، ابراہیم کو آتش نمرودی سے نجات نہ ملتی اگر محمد نہ ہوتے، موسیٰ رود نیل سے گزر نہ پاتے اگر محمد نہ ہوتے، یعقوب کی رونے والی آنکھیں مطمئن اور خوش نہ ہوتی اگر محمد نہ ہوتے، یوسف کو کنویں سے نجات نہ ملتی اگر محمد نہ ہوتے، جناب ایوب کو صبر کی کیفیت کا احساس نہ ہوتا اگر محمد نہ ہوتے. عزیزان گرامی، یعنی یہ کہوں کہ اگر گزرے سارے انبیاء کی زندگی سے محمدیت کو ہٹا دیا جائے تو ان کی کشتیاں ڈگمگاتی دکھائی دیں گی، اور اگر ذات محمد سے حسینیت کو ہٹا دیا جائے تو رنگیلا رسول تو مل جائے گا، مقدس محمد نہیں نظر آئے گا. رسول اس لیے فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی لیے جب امام کو سلام کیا جاتا ہے، اے وارث آدم تجھے سلام، اے وارث نوح تجھے سلام، اے وارث ابراہیم تجھے سلام، اے وارث عیسیٰ تجھے سلام، اے وارث موسیٰ تجھے سلام، اے وارث امیر المومنین تجھے سلام، اے وارث فاطمہ زہرا تجھے سلام، اے وارث خدیجہ کبریٰ تجھے سلام. یہ حسین ہے جو اس کے دامن میں پناہ لیتا ہے، حر بنتا ہے، جو اس سے ٹکراتا ہے حرملا بنتا ہے. اس حسین کے لیے نبی فرماتے میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حدیث ہم روز سنتے رہتے ہیں، مگر ذرا مفہوم پہ غور کیا جائے کہ پیغمبر یہ کیا فرما رہے ہیں میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پہلی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ کہ میرا حسین مجھ سے ہے، یعنی میں نانا ہوں، فاطمہ میری بیٹی ہیں، ان کے بیٹے یہ ہیں. تو یہ بظاہر آسان سی چیز دکھائی دے رہی ہے کہ نواسا کس سے ہوتا ہے؟ نانا سے ہوتا ہے. پوتا کس سے ہوتا ہے؟ دادا سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ بات یہاں یہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کہنے والی شخصیت جو ہے وہ رشتے نہیں نبھا رہی ہے. کہنے والی شخصیت وہ ہے جس کے دہن پہ وحی الہی کے پہرے پڑے ہوئے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا حبیب تو اپنے خواہش نفس سے کوئی بات کہتا ہی نہیں، وہ تو وہی کہتا ہے جو وحی کی جاتی ہے. تو اب نبی کہتے میرا حسین مجھ سے ہے کا مفہوم یہ نکلے گا کہ جتنی صفتیں خاصیتیں پیغمبر میں پائی جاتی ہیں وہ ساری صفتیں اور خاصیتیں حسین میں پائی جاتی ہیں. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں. میں حسین سے ہوں کا کیا مطلب؟ وہ تو اگر ظاہری طور پہ بھی دیکھا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، باطنی طور پہ نہ صحیح.
کہ بزرگوں سے خرد ہوتا ہے سو حسین ہے، مگر میں حسین سے، نبی آواز دیں گے، میں حسین سے کا مفہوم تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے کسی دن اشارہ کیا تھا، شاید جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، کہ آدمی کبھی شخص ہوتا ہے اور کبھی شخصیت ہوتا ہے۔ نبی جو ہیں ہمارے درمیان بحیثیت شخص نہیں ہے، بحیثیت شخصیت ہے، اور پیغمبر ہیں ہی شخصیت۔ قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، ہیں ہی نہیں مگر رسول، ٹھیک ہے نا، ہیں ہی شخصیت۔ تو پیغمبر رہے نہ رہے، شخصیت کو رہنا چاہیے، شخصیت کو رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جب شخصیت کو رہنا چاہیے تو اس شخصیت کو بچایا کس نے؟ یہ بچایا کس نے؟ امام حسین نے گردن دے کے اسلام کی حفاظت کی، اور آج تک ہمارے دہن پہ کیا آ رہا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید چاہتا تھا کہ ہم یہ کہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ یزید کی پوری کوشش یہ تھی کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ ہم کہیں محمد اللہ کے رسول تھے، مگر حسین نے وہ کر کے دکھایا کہ آج تک دنیا کہہ رہی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ ہے نا اذان گرامی؟ اب پیغمبر کی اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آیا۔ نبی کہنا چاہتے ہیں محرم سن 61 ہجری سے پہلے جب بھی دنیا نے حسین کو پہچانا تو میرے ذریعے سے پہچانا ہے، اور محرم سن 61 ہجری کے بعد جب بھی دنیا نے محمد کو پہچانا تو حسین کے ذریعے پہچانا۔ تو حسین اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کے لیے خواجہ اجمیری کیا فرما رہے ہیں؟ شاست حسین، بادشاست حسین۔ عزیزان گرامی، اتفاق سے اجمیر جو شہر ہے، اس شہر یعنی خود جو درگاہ ہے، درگاہ سے لگی ہوئی ایک پہاڑی ہے، تقریباً 600-700 فٹ بلندی پہ، اور وہاں مومنین رہتے ہیں۔ اسے تارا گڑھ کہتے ہیں، وہ جو پہاڑ پہ آبادی ہے۔ بارہا وہاں اسی عزا کے سلسلے میں گیا ہوں، تو نیچے بھی درگاہ میں بھی گیا ہوں، درگاہ بھی دیکھی ہے۔ تو جب ان کے عرس کا زمانہ آتا ہے تو ساری دنیا سے لوگ ان کی ڈیوڑی پہ جباسائی کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سلطان الہند، خواجہ خواجگاں۔ کس کو؟ خواجہ معین الدین چشتی کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلطان الہند، خواجہ خواجگاں۔ تو ساری دنیا سے لوگ جاتے ہیں وہاں عرس کے موقع پہ حاضری دینے کے لیے۔ تو جب وہاں جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے تو خالی یہ کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، بلکہ جو ہی آپ صدر گیٹ پہ جائیں گے درگاہ کے تو ایک
सुनहरी सी पट्टी है, शायद पीतल का है, वो बना हुआ मेन गेट पे, उस पे लिखा है शास्त हुसैन। ये रुबाई जो आप रोज सुनते रहते हैं उसी पे लिखी हुई है। तो जब मैंने पहली बार देखा तो मेरे जहन में एक बात आई कि जब उर्स का मौका आता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चाहने वाले सारी दुनिया से सिमट के अजमेर की पतली गलियों में इसलिए पहुंचते हैं कि चले अपने बादशाह के यहाँ हाजिरी दे आए। लेकिन यूं ही वो दरगाह के गेट पे पहुंचते हैं, गेट पे लिखी हुई तहरीर उनसे पूछती है कहाँ आए। ये तहरीर उनसे पूछती है कहाँ आए, तो वो कहते हैं अपने शाह के यहाँ, अपने बादशाह के यहाँ। तो वो कहते हैं गलत आ गए हो, शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन। दरवाजे ही पे वो टोकते हैं गलत आए हो, शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन। मैं तो उनकी एक रियाया हूं, मेरे यहाँ शाही कहाँ है, मेरे यहाँ बादशाही कहाँ है। अज़ीज़ान गिरामी, पूरी दुनिया के लोग जाके बताते हैं जब हुसैन की रियाया इतनी बुलंद है कि सारी दुनिया से सिमट के लोग सरहाए अकीदत खम करने वहां पहुंचे, तो जो उनका बादशाह हुसैन है वो कितना बुलंद हो। क्या बात है, कुल्ला ईमान नारे हैदरी। तो ख्वाजा फरमा रहे हैं शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन। हुसैन शाह हैं, हुसैन बादशाह हैं, हुसैन दीन है, हुसैन दीन को पनाह देने वाले हैं। मैंने कहा ख्वाजा मेरी समझ में कुछ नहीं आया, यजीद बादशाह था, हुसैन तो मदीने की टूटी सी झोपड़ी में ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक फ़कीर बोरिया नशीन। उनका बादशाह से क्या ताल्लुक़ है? बादशाह तो यजीद था, कर्रो फर जाहो जलाल, फौजें हुकूमतें ये वो अवामिर नवाही सब वो कर रहा था। तो बादशाह तो वो था, इमाम तो अपने घर के एक हिस्से में बैठे हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, फ़कीर बोरिया नशीन की हैसियत थे इमाम की। आपने यजीद को बादशाह नहीं कहा और हुसैन को बादशाह कहा, वजह क्या है? तो शायद ख्वाजा आवाज दे कि बस इतनी सी बात है कि तलवार के जोर पे सरों पे हुकूमत करना और होता है, किरदार के जोर पे दिलों पे हुकूमत करना और होता है। तलवार की हुकूमत उतनी देर रहती है जब तक तलवार लटक रही है, जो ही तलवार हटी हुकूमत गई। दिलों की हुकूमत इतनी मजबूत रहती है कि बादशाह रहे न रहे, चाहे शहीद होके करबला की सरजमीन पे सो रहे, उसका कोई नुमाइंदा नहीं आता, खाली उसके नाम का चांद आता है और वो चांद आके याद दिलाता है कि तुम्हारे सरों पे किसी बादशाह की हुकूमत है। हुसैन ने कभी नहीं मांगा हमसे, मगर चांद देखते ही अपने बादशाह की बारगाह में हमारा जो हक है अदा करने का, टैक्स जिसे कहा जाए, बगैर मांगे हम तबर्रुक के नाम पे, मजलिसों के नाम पे, दीगर उमूर के नाम पे, नाम हुसैन पे दे के ये बता रहे हैं इतनी दौलत ही कहाँ तेरी हुकूमत में यजीद जितनी एक शह का आजादार लुटा दे। सलावत भेजिए मोहम्मद नारे सलावत। नबी की सीरत अयाना होती, खुदा के घर भी ये ज़ारा होती, बशर का चेहरे पे ज़ख्म होता, इस्लाम का कोई और ही रंग होता। नारे हैदरी। इतनी दौलत थी
کہاں تیری حکومت میں یزید، جتنی ایک شہ کا آزادار لٹا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، سروں کی حکومت اور ہوتی ہے، دلوں کی حکومت اور ہوتی ہے۔ جب امام حسین سے سوال بیعت ہوا تھا 28 رجب کو، ولید نے بلا کے امام سے کہا معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید اس کی جگہ پہ آ گیا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ یا چند نام دیے ہیں اس میں آپ کا نام ہے، اور کہا ہے یا بیعت لو یا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ امام نے کہا رات کے سناٹے میں شاید تو بھی مناسب نہ سمجھے، دن میں سب کو بلا لینا، مجھے بھی بلا لینا۔ وہاں یہ کہہ کے واپس تشریف لے آئے۔ لیکن جب امام سے اس سلسلے میں معلوم کیا گیا تو امام نے کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلہ۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی امام نے گزرے دنوں کو بھی بتایا، اس وقت کے حالات کو بھی بتایا، صبح قیامت تک کے لیے بتایا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ نہیں کی بیعت، نتیجہ آپ کے سامنے سنتے ہی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ بیچارے کھل کے نہیں کہہ سکتے تو محبت میں کہتے ہیں امام کو آخر انکار کیوں تھا، کر لیتے تو کیا پریشانی تھی۔ امام کو آخر حسین نے انکار کیوں کیا؟ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی پوری دنیا بیعت کر چکی تھی تو یزید نے اصرار کیوں کیا؟ ایک حسینی تو انکار کر رہے ہیں۔ جب پوری دنیا بیعت کر چکی تو یزید اصرار کیوں کر رہا ہے؟ یہ جانے کہ نہ جانے کہ حسین کیا ہے، یزید خوب جانتا تھا کہ حسین کیا ہے۔ وہ جانتا تھا پوری دنیا بیعت کرے، خالی حسین بیعت نہ کرے تو بیعت نہیں ہوئی، اور ساری دنیا بیعت نہ کرے، خالی حسین بیعت کرے تو بیعت ہو گئی۔ مگر حسین نے لفظ لا کے ذریعے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یہ کہہ کے بیعت کی کلائی کو اس طرح مروڑا، اس طرح مروڑا کہ یزید میں تیری کلائی کو اتنا بیکار کروں گا کہ آزاد حسین کیا، جب میرا بیٹا ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا جائے گا تب بھی تیری جرت نہیں ہوگی اس کے سامنے کہ مطالبہ بیعت کر۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو دلوں کی حکومت اور ہے، تلواروں کی حکومت اور ہے۔ تو بیعت کے مسئلے میں حسین کیا کہہ رہے تھے؟ کہ ہاتھ دو یا سر دو، دو چیزیں، دو میں سے ایک انتخاب کرو، ہاتھ دو یا سر دو۔ بیعت ہاتھ دینے کو کہا جاتا ہے۔ حسین نے کہا شان کرم یہ ہے کہ طلب سے سوا ملے۔ تو نے یزید دو باتیں کہی ہیں نا، ہاتھ یا سر، بیعت یا سر۔ بیعت تو نہیں ہوگی، لیکن ہمارے گھرانے سے کوئی مایوس نہیں گیا ہے۔ تو نے دو باتوں میں سے ایک اختیار کرنے کو کہا، بیعت نہیں ہوگی، رہ گیا سر کا معاملہ۔ تو نے ایک سر مانگا ہے، ہم 72 سر لائیں گے، وہ ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو حسین کس پہ راضی تھے، کس پہ ناراض تھے؟
کیا دینا چاہتے تھے کیا نہیں دینا چاہتے تھے؟ کہا سر لے لو، ہاتھ نہیں دیں گے۔ حسین ہاتھ سے انکار کر رہے ہیں، بیعت نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں دیں گے، سر لے لو۔ جب حسین شہید ہو گئے تو یزیدی کاٹ کے کیا لے گئے؟ جی سر لے گئے نا۔ میں نے کہا یزیدی ہو، سر کیا لے جا رہے ہو؟ حسین تو سر دینے پر راضی تھے، انکار کیا تھا ہاتھ دینے سے، ہاتھ کاٹ لو اور لے جا کے یزید کے ہاتھ پہ رکھ دینا اور کہنا جو ہاتھ زندگی میں نہیں آیا ہم مرنے کے بعد لے آئے، کیونکہ ناراض تھے ہاتھ دینے پہ، سر دینے پہ تو راضی تھے، تو تم یہ سر کیوں لے جا رہے ہو؟ اس پہ تو راضی تھے، ہاتھ لے جاؤ۔ تو شاید یزیدی آواز دے، دلوں کی حکومت اور ہوتی ہے، سروں کی حکومت اور ہوتی ہے۔ جب سروں پہ حکومت رہتی ہے نا کسی کی تو اتنی عقل ہی نہیں آتی کہ ہم یہاں تک سوچیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ حسین نے اس انداز سے بیعت سے انکار کیا کہ یزید میرا سر تیرے دربار میں آئے گا، مگر بیعت یعنی سر جھکانا، آئے گا دربار میں، مگر میں سر جھکائے ہوئے نہیں آؤں گا بلکہ نو کے نیزہ پہ بلند ہو کے آؤں گا۔ عزیزان گرامی، اللہ ہمیں امام کے ناصروں اور ان کے حقیقی چاہنے والوں میں شامل کرے۔ اللہ ان کی معرفت سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور کرے۔ پروردگار ہمیں بھی شہدائے کربلا کی فہرست میں شامل کرے، ہماری زندگی میں ایسے اعمال آئیں کہ ہم بھی اس فہرست میں شامل ہو سکیں۔ ان شہیدوں نے کتنے خلوص سے اپنی قربانی دی، صبح عاشور سے عصر عاشور تک۔ حسین کا کام ہی اتنا تھا، کبھی کسی کو اجازت دی، کبھی کسی کی آواز سن کے لاشا لے آئے، پھر دوسرے کو بھیجا، پھر اس کا لاشا لائے۔ کسی نے کہا کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دی، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے، لاشیں اٹھاتے رہے روتے رہے۔ عزیزو، آج 10ویں کی شب ہے، ہم نے جو رسمیں رکھی ہیں اس میں آج کی شب ایسے بچے کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس کے ذکر پہ یہ احساس ہوتا ہے کہ یزیدی اس درجہ گر گئے تھے کہ حیوانیت بھی شرمشار ہو ان کو دیکھ کے۔ جب حسین کے سارے صحابی درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے، میرا امام میدان کارزار میں گیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہماری مدد کو پہنچے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے فریاد کو پہنچنے والا جو ہماری فریاد کو پہنچے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے آبرو بچانے والا جو حرم رسول کی آبرو کی حفاظت کرے۔ حسین دشمن سے خطاب کر کے یہ آواز دے رہے تھے اور ادھر خیمے سے اچانک شور گریہ بلند ہوا۔ حسین در خیمہ پہ آئے، شہزادی زینب کو بلایا، زینب کوئی بچہ پیاس سے ہلاک تو نہیں ہو گیا؟ نہیں بھیا، بچہ ہلاک نہیں ہوا، مگر آپ کی آواز استغاثہ اتنی درد انگیز تھی کہ ششماہی نے وہ آواز سن کے اپنے کو جھولے سے گرایا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہ ان آوازوں پہ رحم۔ آپ کی آواز استغاثہ اتنی
دردناک تھی کہ ششماہی نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ امام بچے کا مطلب سمجھ گئے۔ رباب ذرا علی اصغر کو لاؤ، ہم لے جائیں دشمن کے سامنے، ہو سکتا ہے رحم آ جائے دشمن کو۔ ماں نے بچوں کو اہتمام کے ساتھ امام کے حوالے کر دیا۔ امام نے بچوں کو لیا، اوپر ردا کا سایہ کر دیا۔ اب جو امام چلے تو دشمن کہتا ہے حسین قرآن لا رہے ہیں، ہم سے صلح کریں گے، جنگ بند کرنے کی درخواست کریں گے۔ مگر مومنو انصاف سے بتاؤ، جس کے برابر کا بھائی مارا جا چکا ہو، جس کے جوان کے سینے پہ برشی کی انی لگ چکی ہو، جس کے قاسم کی لاش پامال ہو چکی ہو، جس کے اون محمد تہ تیغ ہو چکے ہوں، جس کے انصار و امان شہید ہو چکے ہوں، جس کا کوئی نہ رہ گیا ہو، وہ اب صلح کر کے کیا کرے گا؟ دشمن یہ سمجھتا رہا حسین صلح کے لیے آ رہے۔ میدان میں پہنچے، ردا کا دامن ہٹایا تو دنیا نے دیکھا قرآن صامت تو نہیں، ہاں قرآن ایک ناطق کا ایک پارا ہے جو حسین کے ہاتھوں پہ بلند ہے۔ اولاد والو آگے سنو کہ ایک باپ نے ہزاروں دشمنوں سے کیا کہا۔ اے قوم جفاکار، اگر تمہاری نگاہ میں خطا کار ہوں تو یہ ننھا سا بچہ کسی مذہب و ملت میں خطا کار نہیں کہا جا سکتا۔ یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، یہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اگر تم میں آدمیت کو کوئی شائبہ پایا جا رہا ہو تو اس بچے کو پانی کا ایک قطرہ پلا۔ دشمن پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ کچھ دیر امام نے انتظار کیا، مگر جب دیکھا کوئی اثر نہ ہوا تو بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا۔ دشمنوں، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اسے زمین پہ رکھے دے رہا ہوں، آؤ اپنے ہاتھ سے پانی پلا لو۔ مگر اب بھی دشمن کوئی جواب نہیں دے رہا۔ بالآخر یہ سوچ کے بچے کو اٹھایا کہیں یہ کملائی ہوئی کلی تپش آفتاب کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مرجھا نہ جائے۔ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، سامنے لا کے فرمایا میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہونا، اپنے حجت تمام کر دو۔ عزیزو، نہ معلوم کس انداز سے بچے نے اپنی سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنی شروع کی کہ لشکر آدم موڑ موڑ کے رونے لگے۔ پورا لشکر یزید بچے کی اس حالت میں منہ موڑ موڑ کے رو رہا ہے۔ پیسر سعد نے جب دیکھا حالات دیگرگو ہو رہے ہیں، آواز دی ہے نہ حرملا اختا کلام الحسین، ارے حرملا تو کہاں ہے، کلام حسین کو قطع کر دے۔ اولاد والو، خدا تمہاری اولادوں کو جناب علی اصغر کے صدقے میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حسین کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا؟ پیسر سعد نے کہا حرملا اقتا کلام الحسین، سنو گے؟ 3 پھل کا تیر چلے کمان سے حرملا نے جوڑ دیا، چاہا کہ کلام حسین کی طرف روانہ کرے، ہاتھ تھرائے اور گر گئے، تیر گر گیا، پھر اٹھایا، پھر چلانا چاہا، پھر تیر گرا، پھر اٹھایا، پھر چلانا چاہا، پھر تیر گرا۔ تو پیسر سعد کہتا ہے حرملا اگر مجھ سے پوچھتا لشکر میں بہترین تیر انداز کون ہے میں تیرا نام لیتا، مگر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں بار بار تیر گر رہا ہے۔ حرملا کہتا ہے اگر تو وہ دیکھتا جو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا۔ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں کبھی سروپا برہنہ رسول خدا آتے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ آتے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ آتے ہیں،
जज़ाकुम अल्लाह। इतना तो बता, मासूम से ख़ता क्या हुई जो तीर चला रहा है। औलाद वालों, कलेजा संभाल के बैठो। अब एक मर्तबा तीर जो जोड़ा गया है तो सनसनाता हुआ तीर आके असगर के गले से टकरा। सनसनाता हुआ तीर असगर के गले से टकराया। रिवायत कहती है बच्चा इमाम के हाथों पे नहर हो गया। बच्चा इमाम के हाथों पे नहर हो गया। नहर जानते हैं अजीजों? नहर एक मखसूस लफ्ज है। तीर हो गले में चुभ जाए तो छिदना कहा जाता है। छुरी हो गले पे चल जाए तो ज़बह होना कहा जाता है। मगर नहर इन दोनों से अलग है और वो सिर्फ ऊँट के लिए इस्तेमाल होता है। ऊँट की गर्दन बहुत चौड़ी होती है ना, इसलिए कोई और चीज़, और मजबूत भी होता है इसलिए कोई और चीज़ उस पर काम नहीं करती। तो एक ऐसा बर्शा होता है जो उसे यकबारगी मारा जाता है, उस बर्शे से उसकी पूरी गर्दन कट जाती है, तो कहते हैं ऊँट नहर हो गया। रिवायत का फिक्रा है बच्चे का गला छेदा नहीं, बच्चा इमाम के हाथों पे नहर हो गया। फतबस्सम सभी वनक़लब अला यदिल इमाम। दुश्मन की इस गैर इंसानी हरकत पे बच्चा मुस्कुराया और इमाम के हाथों पे उलट पलट हो गया। एक बाप के जिगर को सोचो क्या गुजर गई होगी, क्या गुजर गई होगी हुसैन। इमाम ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे हाथ रखे और अपने हाथों में असगर का गिरता हुआ लोह इकट्ठे किया। आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आवाज आई नहीं हुसैन, क़यामत तक पानी नहीं बरसे। जमीन की तरफ फेंकना चाहा, आवाज आई नहीं आका। सुबह क़यामत तक दाना रोईदा न होगा। इमाम ने अपने चेहरे पे मला, इसी तरह मैं अपने नाना से क़यामत में मुलाकात करूंगा। मिलनीश कहते हैं इनकार आसमां को है, राज़ी ज़मीन नहीं। इनकार आसमां को है, राज़ी ज़मीन नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। अज़ादारों, करबला में क्या हो गया उस पे ज़रा गौर करते रहिए तो अंदाज़ा होगा क्या हुआ है करबला में। हुसैन सुबह से लाशें उठा रहे हैं। हुसैन पे कोई वक्त ऐसा नहीं आया। एक शजाओ बहादुर इंसान दुश्मन क्या कर सकता है सब उसकी निगाह में होता है, इसलिए हर शदीद से शदीद तर हालत का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। मगर कभी कभी गैर मुतवक्की अंदाज में कभी कोई इतना गिर जाता है जिसका तसव्वुर भी न किया जा सके, तो फिर दिल पे चोट लगती है। और जब दिल पे चोट लगती है, ये इतना भी गिर सकता है, इसने मेरे साथ ये किया, तो ऐसे में इंसान अपनों को याद करता है। आज मेरा चचा होता ऐसा न होता, आज मेरा भाई होता ऐसा न होता, आज मेरा दोस्त होता ऐसा न होता। सुबह से हुसैन ने सब अकेले बर्दाश्त किया, लेकिन जब पानी के सवाल पे सनसनाता हुआ तीर आके लगा तो न मालूम मेरे इमाम पे क्या गुजर गई कि उन्हें अपने याद आए। लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफ़ अस्तस्क़ी लितिफ़ली
अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से लाशें उठाए हुसैन ने करबला में। जितना वज़नी लाशा अली असगर का था, कोई एक लाशा इतना वज़नी नहीं निकला। तीर से नहर शुदा गला, हुसैन के हाथों में बच्चा। सोच रहे हैं क्या करूं, क्या करूं, यहां रहूं तो रह के क्या करूं, खैमे में जाऊं तो रबाब कैसे देखेंगे। रिवायतें कहती हैं हुसैन चंद कदम आगे बढ़े, नहीं मालूम क्या सोचा, फिर चंद कदम पीछे आ गए, फिर न मालूम क्या सोचा, चंद कदम आगे बढ़े, फिर कुछ सोच के पीछे आए। कभी आगे जा रहे, कभी पीछे आ रहे। तेरा लाशा क्या करूं, शाह की आवाज है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न में क़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रे। एक मर्तबा जिस्म की सारी ताकत को समेटा, दरे खैमा पे आए, रबाब तेरा बच्चा सैराब हो गया। मेरा दिल कहता है रबाब से पहले सकीना आई होगी, बाबा असगर को सैराब कर लाए, मैं प्यासी तड़पती रहूंगी। इतने में इमाम ने रज़ा हटाई, रबाब भी आ गई। रबाब ने देखा मन का ढला हुआ है, गला छेदा हुआ है, बच्चा इस कायनात में नहीं है। एक माँ अपने बेटे को इस आलम में देख के खाली इतना कह पाई, मेरे लाल तेरी उम्र के तो जानवर भी सब नहीं। मेरे लाल अली असगर, तेरी उम्र के तो जानवर भी सब नहीं किए जाते। हुसैन ने कुछ सोचा, सोच के खैमागाह के पिछले हिस्से पे आए। जुल्फ़िकार से एक नन्ही सी कब्र खोदनी शुरू। रिवायत कहती है कब्र खोदते हुए हुसैन ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। गौर किया कौन रो रहा है, दाएं देखा बाएं देखा, कोई नजर न आया। अब जो गौर किया तो जुल्फ़िकार आंसू बहा रही थी हुसैन की मजलूम। मौला मैं खैबर व खंदक में चमकी थी, मुझे पता नहीं था। आज आलमे गुर्बत में मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा कि 6 महीने की जान के लिए कब्र बनानी पड़ेगी। अजीज़ो इमाम ने जुल्फ़िकार से कब्र बनाई। कब्र बन गई तो नन्हे बच्चे को उसमें सुलाया, सुला के कब्र को बराबर कर दिया। ए ज़मीन करबला, ये मेरी अमानत है, ख्याल रखना, इसकी निगहदाश्त करना। कब्र को बराबर किया। हम जब किसी कब्र को बराबर करते हैं तो शरीयत कहती है मुस्तहब है उस पे पानी डाल दिया जाए। शरीयत का इमाम क्या करे, बच्चे की कब्र बना के वहां बैठा हुआ है, पानी कहाँ से लाऊं, असगर कब्र को सैराब कैसे करूं। मीर अनीस कहते हैं पानी कहाँ जो शाह छिड़कते मजार पर, पानी कहाँ जो शाह छिड़कते मजार पर, आंसू टपक पड़े लहदे शीर खार पर। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ कर शब्बीर उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ कर, परवरदिगारा मेरी सारी कमाई तेरी बारगाह में पहुंच गई। अब हुसैन खुद तेरी बारगाह में हाजिरी के लिए तैयार है। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन।
اصغر دی لاش بچانی سی کربل دی تپدیاں ریتاں وچ پیو پتر دی قبر بنانی سی شاہ کنڈیا تھاواں لب دریا رخسار زمین پہ سورج دی گرمی کو اصغر دی لاش بچانی سی کربل دی تپدیاں ریتاں وچ پیو پتر دی قبر بنانی سی شاہ ٹھنڈیاں تھاواں لب دریا رخسار زمین تے لاگے زمانے لے گیا اصغر